سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ دوسرے پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا کہ پکی بات ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں یہ بات آئی، اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں، جن کی حقیقی تعداد کو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں مقبول، چنیدہ، پسندیدہ، منتخب بندے تھے۔ البتہ ان میں آپس میں درجات میں ضرور اللہ نے فرق رکھا ہے، کسی کو بلند درجات عطا ہوئے، کسی کو کچھ کم درجات عطا ہوئے، لیکن سب رسول برحق ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور آخری نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ لوگ آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا اگر اللہ پاک چاہتے تو بعد میں جنہوں نے اللہ کے نبیوں سے لڑائی کی، اختلاف کیا، وہ کبھی بھی ان سے اختلاف نہ کرتے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل بھی آ گئی، پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے زبردستی منوانا ہوتا، دین کے اندر جبر ہوتا، تو پھر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے سب کو اللہ منوا لیتا۔ آج دنیا کے اربوں انسان آج بھی اللہ کے منکر ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں،
اگر آج اللہ پاک چاہے زبردستی ان کو اپنی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانا چاہے تو ایمانداری سے بتائیں کیا اللہ منوا نہیں سکتا؟ اللہ رب العالمین کو پوری قدرت حاصل ہے، لیکن میرے عزیز دوستو دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اپنی مرضی سے قبول کرنا ہے، اپنی مرضی سے ہی انکار کرنا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان قبول کر لے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ لیکن اللہ پاک نے اتنی بات ضرور بتائی کہ انا اعتدنا للظالمین النار، جو انکار کر کے ظالم بنیں گے ان کا انجام جہنم کی آگ ہوگا۔ آگے چلنا تمہارا کام ہے، جنت کا راستہ بھی بتا دیا، جہنم کا راستہ بھی بتا دیا۔ فہدیناہ النجدین، اللہ رب العالمین نے دونوں گھاٹیوں کو سامنے رکھ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کا راستہ بھی بتا دیا، تقوی کا راستہ بھی بتا دیا، اور یہ بات سمجھا دی کہ فجور کا راستہ، انکار کا راستہ، کفر کا راستہ، من چاہی زندگی کا راستہ اختیار کرو گے تو اینڈ جا کر جہنم پر ہوگا، انجام کار جہنم ہوگی۔ اور اگر تقوی کا راستہ اختیار کرو گے، ماننے کا راستہ اختیار کرو گے، رب چاہی زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا انجام جنت کی شکل میں سامنے آئے گا۔ آگے قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، کس طرف اٹھاتے ہو۔ اس لیے فرمایا اگر میرے محبوب اگر اللہ چاہتے تو لوگ کبھی بھی اختلاف کر ہی نہ سکتے۔ آج اللہ پاک سب کے سر میں درد پیدا کر دے اور کہہ دے کہ بھائی سر درد تب ٹھیک ہوگا جب سب مجھے اور میرے نبی کو مانیں گے، تو بتاؤ سارے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کسی کے پیٹ میں اللہ مروڑ اٹھا دے، کسی کے سر پہ اللہ پہاڑ اکھاڑ کے کھڑا کر دے، آسمان کی چھت کو اللہ نیچے تک لے آئے اور بولے کہ ابھی آسمان گرا کے گرا ورنہ مانو، تو سب ماننے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن اللہ کے ہاں ایسا زبردستی کا ایمان نہیں ہے، اپنی پسند سے ایمان ہے، اختیار سے ایمان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دیا، اللہ ہمیں موت تک کلمے پہ قائم رکھے۔ ہم اب صرف بائی چانس مسلمان نہ رہے بلکہ ہماری چوائس بھی یہی ہو کہ اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے، اللہ کا لایا ہوا یہ نظام اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ قرآن، یہی سب سے بہترین نظام زندگی ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ اگر زبردستی اللہ نے چلانا ہوتا تو اللہ اتنی کسی کو مہلت ہی نہ دیتا کہ وہ اختلاف کر سکتا، لیکن وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ اب جو کافر ہیں وہ ظاہر ہے وہ کفر پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے اس کا مقصد بھی نظام عدل کو قائم کرنا ہے، زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے۔ نہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں آج تک کسی کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہے۔ علاقے فتح ہوئے ہیں، اللہ کا نظام وہاں پہ قائم ہوا ہے، مسلمانوں کو ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی ہے، حتیٰ کہ اقلیتوں کو، یہود و نصارہ کو، کفار کو ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی دی گئی ہے، کسی کو زبردستی نہیں روکا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک گرجے کے اندر عیسائی راہب سے ملاقات کرنے گئے، تو
تو اس عیسائی راہب نے کہا کہ جی آپ ہمارے گرجے میں نماز پڑھ لیں، برکت ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا میں اگر یہاں نماز پڑھوں گا کل کو لوگ گرجے کو زبردستی مسجد بنانے کی کوشش کریں گے، جو کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کا گرجا ہے وہ گرجا ہی رہے گا، کسی کا مندر ہے وہ مندر ہی رہے گا۔ زبردستی کسی کی عبادت گاہوں کو گرانے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو جب عبادت گاہیں گرانے کی اجازت نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ ہاں، پسند سے اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کو روکا بھی نہیں جائے گا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے کلمہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جنہوں نے اختلاف کیا ہے دھڑلے سے کیا ہے، ایمان لائے ہیں ایمان لائے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے کفر اختیار کیا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب انبیاء علیہ السلام نے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے، انکار کی صورت میں آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، نظام، چونکہ نظام عدل قائم ہوگا قوت نافذہ سے، اور قوت نافذہ ملے گی جہاد سے، اس لیے اسلام نے امن قائم کرنے کے لیے جہاد کا حکم ضرور رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو کبھی یہ لوگ اختلاف کر ہی نہ سکتے۔ تو میرے محبوب، اگر آج لوگ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، محنت میں لگے رہنا ہے، کام میں لگے رہنا ہے۔ اور یہ تسلی اصل میں میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، بالخصوص دین کا کام کرنے والوں کے لیے، کہ لوگ مخالفتیں کریں گے، روڑے اٹکائیں گے، آوازیں کسیں گے، لطیفے بنائیں گے اور بہت ساری حفوات کہیں گے، لیکن گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، رکنا نہیں ہے، کام چھوڑنا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، کام میں لگے رہنا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان کو کھلی چھٹی دی ہے، اختلاف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تو ہمیں بھی زبردستی کرنے کی کوئی اجازت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نظام سامنے رکھیں، یہ اسلام ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، اس کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فوائد رکھے ہیں، اس کو کوئی تسلیم کر لے تو اس کا بھلا، کوئی تسلیم نہ کرے تو وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہم سزا دینے کے لیے مقرر نہیں کیے گئے، ہم فیصلے کرنے کے لیے مقرر نہیں کیے گئے۔ ہم کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کرنا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے میرے محبوب، آپ بھی اور آپ کی امت بھی بس دین اور دعوت کے کام میں لگے رہیں، یہی میں چاہتا ہوں۔ باقی کس کو کس حال میں رکھنا ہے یہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت،
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے محترم بھائی سعید صاحب کے جوان سال بھانجے، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اے اللہ، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، بالخصوص والدین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اسی طرح ہمارے محترم ملک غلام مرتضیٰ صاحب، ان کی بھتیجی کا انتقال ہوا، اللہ اس کو بھی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اپنی رحمت، قدرت، فضل، عنایت سے اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے، اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، بہت سارے لوگ جمعرات کے دن صرف دعا کی قبولیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ جو جس آس سے تیرے در پہ آیا ہے، تیرے قرآن کی محبت میں آیا ہے، اللہ سب کی آس سے مرادیں پوری فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو درس کو سن رہے، اے اللہ ان کے دلوں میں جو تمنا، جو آرزو، جو آس امید ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ کوئی مقروض ہے تو اللہ اس کو قرض